بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے بے شمار تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بے شمار دعائیں صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء، تبع و تابعین کے لیے، جن کی بدولت یہ عظیم نسبت، یہ عظیم دین، یہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام مجھ اور آپ تک پہنچا۔ آپ تمام خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اس نسبت کے ساتھ منسلک ہیں۔ نسبتیں در حقیقت انسان کو عظمتوں کا سفر بھی کرواتی ہیں، اور نسبتیں ہی در حقیقت انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ کافی اہم گفتگو ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو۔ کچھ آپ سے بھی جاننا چاہیں گے آپ کے کیا خیالات ہیں، اور کچھ چیزیں ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لائی ہیں۔ ہماری گفتگو کے دو پارٹ ہوں گے، ایک مثالی بیٹی، ایک جو بیٹی ہے وہ مثالی کیسے ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم جدید جو ریسرچ ہوئی ہے دنیا کے اندر، جدید ریسرچ کی جب میں بات کروں گا تو اس میں یونیورسٹی آف ہارورڈ اس کی بات ہو رہی ہوگی، یونیورسٹی کیلیفورنیا کے اندر جو ریسرچز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں ویسٹ کے اندر، اس کی بات ہو رہی ہوگی، اور دیگر جہاں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کیمبرج وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریسرچ وہاں سے ہوگی، اور باقی ظاہر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ جو وہ مثالی بیوی، یعنی ایک مثالی اہلیہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر کیا چیزیں قرآن و سنت کی صورت میں، اور پھر جدید ریسرچ کیا بتاتی ہے۔ جو اس وقت آئلی زندگیاں ہماری برباد ہیں، ہم بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ریلیشنز کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیزیں اب طے ہو گئی ہیں، اس کو جیسے تیسے بس گزارنا ہے، ایک رول ہے دیا گیا، اس کو پلے کرنا ہے اور گزرنا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے جو ایک ویژن کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ، ایک دلچسپی کے ساتھ اس کو جس طریقے سے گزارنا ہے، گزارنے میں ہم ناکام۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر مارکیٹ کے اندر مواد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے ریسرچ کی کچھ چیزوں کو دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا لکھا گیا۔ دو تین کتابیں ملتی ہیں، وہ مثالی بیٹی اور مثالی سیریل ایک کسی نے لکھی ہوئی ہے، شوہر کے متعلق بھی ہے، اہلیہ کے متعلق بھی ہے، لیکن کوئی جاندار قسم کا مواد اس کے اندر نہیں ملا۔ تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو کی ضرورت ہے، باقاعدہ کونسلنگ کی ضرورت ہے، باقاعدہ ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ مسائل جو ہوتے ہیں ان مسائل کا سلوشنز ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم طرح طرح سے مسائل کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ جو چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور ایک پورے ہفتے کی میری ریسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ ہے۔ خواتین کی زندگی کے جو ہے ظاہر ہے کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ وہ بطور بیٹی اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹی سے گزرنے کے بعد وہ کہیں بطور اہلیہ اپنا سفر آگے بڑھاتی ہے، اور بطور اہلیہ کے ساتھ ساتھ بطور بہو بھی وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے، اور بطور بہو کے بعد وہ ایک ماں کے طور پہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف مراحل کے اندر وہ رہتی ہے۔ تو ان مختلف مراحل میں اس کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جن کا اس کو کہیں نہ کہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں معاشرے، سوسائٹی کے اندر طرح طرح کے جو مذاہب ہیں، انہوں نے کہیں آپ دیکھیں کہ عورت کے معاملے میں نا کافی اونچ نیچ رہی ہے۔ کہیں کسی نے خاتون کو جو ہے نا عورت کو خدا بنا دیا، بدھ کی صورت اس کی جو ہے پرستش شروع ہوئی، اس کو مورتیاں بنا کر ایک طرح سے سلسلہ آگے بڑھا،
اور کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے وجود کو برداشت ہی نہیں کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے تو اس وقت کیا سینیریو تھا، وہاں جو عرب کے لوگ تھے وہ بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ ایک نحوست کی علامت تصور کی جاتی تھی۔ اچھا، ایسے معاشرے میں کہ جہاں اس حد تک حیوانیت عام ہو، وہاں حقوق کو آگے بڑھانا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے پر کام کیا، وہاں انہوں نے بیٹیوں کے حقوق کے اوپر گفتگو کی اور بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کو قائل کیا اور ان کو یہ دعوت دی کہ ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت مکہ کے باہر، مکہ مکرمہ کے باہر ایک قبرستان تھا جو مخصوص تھا ایسی بچیوں کے لیے جن کو وہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور یہ کیفیات وہاں جاری و ساری تھی۔ اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو بہترین تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو حقوق ہے وہ دیتے ہوئے ان کی بہتر سے بہتر جگہ پر ان کی ازدواجی زندگی کو شروع کروا دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کی ان انگلیوں کی طرح اشارہ کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو والد ہے وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں کوئی گیپ ان کے نہیں ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن جنت میں اس والد کو میرا پڑوس جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اچھا، یہ کیفیت آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اور چیزوں کو انہوں نے اس طریقے سے بتایا، اور ساتھ یہاں تک کہہ دیا، ایک والد کو یہ حکم دیا کہ آپ بچیوں سے انٹریکشن میں نرمی کا معاملہ رکھیں، محبت کا معاملہ رکھیں۔ آپ کے گھر کے اندر اگر اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے، اور آپ کوئی کھلونے لے کے آ گئے، کوئی چیز لے کر آ گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے وہ چیز آپ نے بیٹی کو دینی ہے اور اس کے بعد جا کر بیٹے کو دینی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو عزت بیٹی کو دی ہے، اس عزت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر اس طریقے سے ان نوازشات سے نوازتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کہ اسلام کی جو دعوت آپ نے دی اس سے پہلے ہماری کیفیت ایسی تھی کہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے سے اسلام کے پہلے والے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایسے گناہ ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سمجھایا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سامنے رکھا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ نے بھی کئی دفعہ سنا بھی ہوگا۔ یہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم ایسے معاشرے کے اندر تھے کہ جس معاشرے میں بیٹی کے وجود کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری جو اہلیہ تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امید دلائی تھی، اور میں کسی سفر پہ گیا، سفر پہ جب واپس آیا تو وہ اپنی اس امید سے فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا واپسی پہ کہ کیا معاملہ ہوا، تو میری اہلیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹی عطا کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹی ہمارے ہاں برداشت نہیں کی جاتی، تو میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دل پہ خوشی ہوا کہ چلیں جی جان چھوٹ گئی، لیکن حقیقت میں اس میری اہلیہ نے کام یہ کیا تھا کہ اس بچی کو دور گاؤں میں اس کی سسٹر تھی، اہلیہ تھی اس کی بہن تھی جو میری سالی تھی، ان کے گھر اس بچی کو بھیج دیا تھا۔ وہ بچی وہاں ان کے گھر پلتی رہی، اور جو ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کبھی کبھار وہ جو میری سالی تھی وہ اپنی بہن سے ملنے آتی تو اس بیٹی کو ساتھ لاتی، اور وہ بیٹی میرے پاس آتی، مجھ سے گفتگو کرتی، میں اس سے بات کرتا، گفتگو کو آگے بڑھاتا، اچھا لگتا، اور آہستہ آہستہ میری اور اس بیٹی کے درمیان ایک تعلق، جس کو محبت کا ایک تعلق کہتے ہیں، وہ بننے لگا۔ اہلیہ کو جب محسوس ہوا کہ اب محبت کا جو رشتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مضبوط ہونا شروع ہو چکا ہے، تو کافی ٹائم کے بعد ایک دفعہ اہلیہ نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ میری بہن کی بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی ہماری تھی،
میں نے اس کو وہاں پر بھیج دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں میرے اندر جو حیوانیت تھی وہ جاگ گئی، اور میں نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ اس بچی کو میں نے زندہ درگور کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اپنے اس واقعے کو سناتے ہوئے آگے کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا میں کسی سفر پر جانا چاہتا ہوں اور اس بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ لے کے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا اور دکان میں گیا مارکیٹ میں، اور وہاں کدال ایک خریدی اور سفر شروع کیا، جنگل میں پہنچ کر ایک جگہ رکا اور وہاں میں نے ایک گڑھا جو ہے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھے کو کھودتے ہوئے میرے کپڑوں کے اوپر مٹی آ جاتی، وہ بیٹی میرے قریب آتی اور اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹا دیتی، اور اسی دوران میں نے گڑھا تیار کر لیا، اور اس کی اس ادا کے باوجود میرے دل کے اندر کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی روتے ہوئے یہ کہتی رہی کہ میرے بالوں کے اوپر مٹی آ رہی ہے، میرے آنکھوں کے اندر مٹی پڑ رہی ہے۔ روتے چلاتے ہوئے یہ آوازیں میرے کانوں میں تو پڑی، لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور میں نے یہاں تک مٹی ڈالی کہ وہ زندہ درگور ہو گئی اور اس کی آوازیں بند ہو گئی، اور وہاں سے میں گھر واپس چل دیا۔ اور جب گھر واپس پہنچا اور میں نے اپنی بیوی کو یہ سارا معاملہ بتا دیا، عورتیں اس حد تک مظلوم تھی کہ اس کیفیت کو سننے کے باوجود ان کی اہلیہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی گر رہے تھے اور ان کے اپنے آنسو بھی گر رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے اس وقت بھی ایک بیٹی کو گود میں اٹھایا تھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو بچی میرے گود میں ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن میں سوچ نہیں سکتا اس کیفیت کو کہ اگر آپ نہ آتے تو ہم درندگی کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے، ہماری واپسی کا سفر ہی نہ ہوتا، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا آنا انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسانیت کا بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، آپ نے روشنی کا بتایا کہ روشنی کیا ہوتی ہے، آپ نے حقوق کا بتایا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔